سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال یاد علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ آج کے پروگرام میں ہم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جو دجال کے بارے میں سوال کیا گیا اسے شامل کریں گے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا، کیا سوال تھا، یہ سب کچھ بیان کرنے سے پہلے آئیے پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ آدمی ہوگا، کون؟ فرمایا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا درود شریف بہترین نیکی ہے۔ فرماتے ہیں تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے یعنی درود پاک پڑھنے والی جو نیکی ہے، فرماتے ہیں اس سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک بار ایک جگہ تشریف فرماتے ہیں حضرت قابوس بن ابی ذبیان یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذکرنا الدجال فسألنا علیا، کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے دجال کا ذکر کیا، فسألنا علیا متی خروجہ، اور پھر ہم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سوال کیا کہ حضور یہ فرمائیے متی خروجہ، دجال نکلے گا کب، ظاہر کب ہوگا دجال؟ فرمایا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، آپ نے پہلے کچھ باتیں ذکر فرمائی۔ فرمایا یہ دجال ہے نا، لا یخفی علی مؤمن، فرمایا کہ اس کا حال، اس کی کیفیت مومنوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے، مومن جانتے ہیں دجال کے بارے میں۔ کیا؟ فرمایا عینہ الیمنی مطموسۃ، فرمایا کہ اس کی جو سیدھی دائیں طرف کی آنکھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مٹی ہوئی ہے۔ جیسے دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ آنکھ نہیں ہوگی بلکہ نشان کی طرح ہوگی، اس کانا ہوگا، ایک آنکھ ہوگی اس کی۔ فرمایا بین عینیہ کافر، فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر۔ اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ جو لفظ کافر ہے نا، اس کے ہجے کر کے بھی بتایا، آپ نے توڑ کر ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ کر کے بھی بتایا کہ یوں لکھا ہوگا۔ اب فرماتے ہیں فقلنا، اور ہم نے کہا متی یکون ذالک، یہ ہوگا کب، آئے گا کب حضور، یہ تو ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جواب ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں حین یفخر الجار علی جارہ، ارشاد فرماتے ہیں جب پڑوسی پر فخر کرنے لگے،
وہ زمانہ آئے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر کیا کر رہا ہے؟ فخر کر رہا ہے، اسے حقیر جان رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا جان رہا ہے مقام مرتبے اسٹیٹس میں کہ میں بلند مرتبہ ہوں۔ فرمایا جب پڑوسی پر کیا کرے؟ فخر کرنے لگے جب، اور فرمایا وَيَأْكُلُ الشَّدِيدُ الضَّعِيفَ، ارشاد فرمایا جو قوت والا ہے، طاقت والا ہے، پاور والا ہے، وہ ضعیف کو کھا جائے، نگل جائے، یعنی اس کا حق دبا لے، اور جو اس کا جائز مطالبہ ہے اس کو بھی وہ پورا نہ کرے۔ تو یہ ایسے ہی ہوگا، فرمایا کہ جو شدید ہے، جو قوت والا ہے، طاقت والا ہے، وہ ضعیف کو نگل لے۔ فرمایا جب ایسا ہو وَتُقْطَعُ الْأَرْحَامُ، اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رشتہ داریاں توڑ دی جائیں، جب رشتہ دار آپس میں تعلقات کو ختم کرنے لگیں، ارشاد فرمایا وَيَخْتَلِفُونَ اخْتِلَافَ أَصَابِعِ هَؤُلَاءِ، آپ نے ارشاد فرمایا پھر لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اس طرح اختلاف ہو جائے جیسے میری ان انگلیوں کے درمیان اختلاف ہے۔ یوں کر کے آپ نے انگلیوں میں ڈالا وَرَفَعَهَا هَكَذَا، اور انہیں بلند کیا ایسے ڈال کے، آپ نے یا ایسے ڈال کے، آپ نے فرمایا یوں مختلف ہو جائیں، جدا جدا ہو جائیں۔ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، ایک بندہ کھڑا ہو گیا جب اس نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ ساری باتیں سنی، تو وہ کہنے لگا اے امیر المومنین کیف تأمرون عند ذالک امیر المؤمنین، اے امیر المومنین، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جب یہ اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ہم کیا کریں جب دجال آ جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا ہم کیا کریں؟ آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا ابا لکا، فرمایا تیرا باپ نہ رہے، فرمایا انک لن تدرک ذالک، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم وہ زمانہ ہرگز نہیں پاؤ گے، یعنی جس زمانے میں تم ہو اس میں دجال نہیں آنے لگا۔ فرمایا قال فطابت انفسنا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ ابھی نہیں آئے گا، وہ تمہارے زمانے میں نہیں آنے لگا، نشانیاں یہ ہیں اس طرح کی، کہتے ہیں جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا تو ہمارے دل خوش ہو گئے کہ ہم بچ گئے، ہمارے زمانے میں نہیں آنے لگا دجال۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے دجال کا آنا، جسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور پھر یہ مرے گا کیسے، اپنے شعبدے بازیاں دکھانے کے بعد، اور کس جگہ پر کس کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا، حدیث پاک میں اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن پہلے ایک صحابی رسول نے دجال کو دیکھا، وہ کیسا تھا، کہاں دیکھا، یہ بھی آج کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، آپ روایت فرماتی ہیں طویل حدیث پاک ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ جو ہے وہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ فرماتے ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ نماز تیار ہے۔ فرماتے ہیں پھر حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، اللہ اکبر، تبسم فرمایا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اور تبسم کی عادت بھی کیا نبی پاک علیہ السلام کا مسکرانا ہے، کیا آپ کا ضحک فرمانا اور تبسم فرمانا ہے کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ یہیں بیٹھا رہے اپنی نماز کی جگہ پہ، جہاں اس نے نماز ادا کی ہے، ارشاد فرمایا ہر ایک یہیں بیٹھ جائے۔ کیوں؟ آج ایک خاص بات کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام نے۔ وہ بات کیا ہے؟ جب سب بیٹھ گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا آج؟ پھر سب نے عرض کی کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ یہ بھی صحابہ کرام کا کتنا پیارا انداز ہے، جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کسی چیز کے بارے میں، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب جاننے والے ہیں،
سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب ان سے فرمایا، صحابہ کرام علیہ مردوان سے، جب سب بیٹھ گئے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ اور رسول بہتر جانے، تو آپ نے فرمایا واللہ میں نے تمہیں بشارت دینے اور ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا کہ کسی بات کے بارے میں ڈراؤں گا یا کسی چیز کی خوشخبری دوں گا، بلکہ آج کا جو بیٹھنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس لیے جمع کیا ہے کہ یہ تمیم داری ایک عیسائی آدمی ہے۔ تمیم داری حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں۔ پہلے عیسائی تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے اور بڑے مقام و مرتبے والے ہیں۔ کیسے مقام و مرتبے والے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد نبوی شریف میں چراغ روشن کیے تھے، بلکہ پوری کی پوری مسجد کو انہوں نے روشن و منور کر دیا تھا۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں اور انتہائی عابد و زاہد حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری رات عبادت کرنے والے تھے، اور بعض روایات کے مطابق روزانہ رات کو ایک قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ بھی یہاں موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ تمیم داری ہے، پہلے عیسائی تھا، اب مسلمان ہو گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے ہمیں ایسی خبر دی جو اس کے موافق ہے، اس کے مطابق ہے۔ کس کے مطابق؟ فرمایا کہ جو میں نے تمہیں مسیح دجال کے متعلق بتایا تھا، فرمایا جو بات جو انداز میں نے تمہیں بتایا تھا، ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمیم تمہیں ویسی ہی بات بتانے آیا ہے، یہ ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ فرمایا وہ جو بات میں نے تمہیں بتائی تھی دجال کے بارے میں، اب یہ بتاتے ہیں تمہیں۔ یہ کیسے بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اب ان کی بات شروع ہوتی ہے کہ یہ دجال کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا صحابہ کرام علیہ مردوان کو، حضرت تمیم داری اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک قبیلے کے کچھ 30 آدمیوں کے ساتھ دریائے سفر پر گئے۔ 2 قبائل کے لوگ تھے اور ان کی تعداد 30 تھی۔ فرمایا کہ وہ دریائی سفر میں گئے، 1 مہینے تک سمندر کی موجیں جو ہے وہ انہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، سمندر کے اندر جو ہے وہ طوفان کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ کہتے ہیں 1 مہینہ گزر گیا، کشتی جہاز ہچکولے کھا رہی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ایسی کیفیت تھی۔ فرمایا 1 مہینہ ہو گیا، پھر وہ مغرب کی طرف ایک جزیرے میں پہنچ گئے ہم لوگ، یعنی پتہ نہیں کہاں سے چلے تھے اور کیسے پہنچتے پہنچتے چلتے چلتے وہ جہاز کی، یوں کہہ لے کہ جہاز کے رحم و کرم پر اور جو سمندر کی جو لہریں تھیں ان کے رحم و کرم پر یہ ایک دوسری جانب نکلے اور ایک جزیرے تک پہنچ گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں مغرب کی جانب وہ جزیرہ تھا، وہاں پہنچے، پھر وہ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور جہاز سے اتر کر اور پھر جزیرے میں داخل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب جزیرے میں داخل ہوئے نا تو وہاں اب ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی، عجیب منظر دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں ایک بہت زیادہ اور موٹے بالوں والا ایک جانور ملا، ایک جسے جساسہ کہا گیا، یعنی مخبر، جاسوس۔ اس کے اتنے بال تھے، فرماتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا اس کا سر کدھر ہے پیر کدھر ہے، اس قدر اس کے بال تھے، اور یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا پیٹھ کون سی ہے اور منہ کس طرف ہے اس کا، اتنی کثرت کے ساتھ اور اتنے زیادہ بال تھے اس کے اندر۔ عجیب الخلقت مخلوق تھی۔ کہتے ہیں ہم نے اسے دیکھا تو ان لوگوں نے کہا تیری خرابی ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے بول کر کہا، اس نے کہا میں جساسہ ہوں، جاسوس ہوں۔ کس کی؟ کہا کہ تم لوگ کلیسا میں، بعض روایت میں کہ ایک محل بنا ہوا تھا، اس نے کہا یہ اس محل کی طرف چلے جاؤ، اور بعض میں یہ ہے کہ اس نے کہا یہ کلیسا عبادت گاہ بنی ہوئی ہے اس کے اندر چلے جاؤ،
اور وہاں جا کر تم دیکھو ایک شخص ہے، وہ تمہاری خبر کا مشتاق ہے، تمہارے بارے میں وہ جاننا چاہتا ہے، وہاں جاؤ۔ تو اب حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم وہاں سے نکلے، وہ ایک بلا ہم نے پہلے دیکھی، ہم نے کہا یہ پتہ نہیں کہاں بھیج رہی ہے ہمیں، ہمارے ساتھ کیا بنے گا، اور اجنبی جگہ اور اس طرح کی اجنبی چیز، اور بیچارے جو ہے وہ سمندر کے اندر 1 مہینے سے بھولتے بھٹکتے یہاں پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ اب وہ یہ جو جساسہ، یہ جو جانور تھا جو دیکھا تھا، اس کا کام یہ تھا کہ یہ لوگوں کی خبریں دجال تک پہنچاتا تھا، وہ جو جانور تھا۔ اب وہ اندر جہاں بھیج رہا تھا وہاں دجال تھا۔ وہ دجال کیسا تھا سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس نے ہم میں سے ایک آدمی کا نام لیا تو ہم اس سے بولے کہ وہ جناتنی ہے، یعنی یہ جننی ہے، یہ جو جانور تھا اس کے بارے میں، یعنی ہمیں یہ خوف ہوا کہ شاید یہ جناتی ہو، ہم تو پہلی دفعہ یہاں ہیں اور یہ ہم میں سے فلاں آدمی کا نام لے رہی ہے، تو ہم کو جس کے پاس بھیج رہی ہے وہ جن ہوگا، کہیں ہم جنات میں پھنس نہ جائیں۔ لیکن تجسس ہوا کہ بھئی ہے کیا، کہاں بھیج رہی ہے، چلو جانا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے چلے اس کے پاس سے، جب ہم اندر داخل ہوئے اس کلیسا میں یا اس محل کے اندر، بعض روایات کے مطابق فرماتے ہیں ایک بھاری بھرکم آدمی تھا، بڑا موٹا تازہ۔ فرماتے ہیں ہم نے اتنا بڑا اور ایسا مضبوط ترین آدمی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ فرماتے ہیں لیکن وہ آزاد نہیں تھا، بندھا ہوا تھا۔ بندھا ہوا کیسے تھا؟ فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا، اسے زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، وہ ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پاؤں بھی بندھے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تیری خرابی ہو، تو ہے کون؟ وہ بولا میری خبر پر تم نے قابو پا لیا، تم بتاؤ تم کون ہو؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ اس طرح کا آدمی ہے، قید کے اندر ہے، تو کہنے لگا تم میرے پاس آئے ہو، تم میری خبریں سن ہی لوگے اور میں تم کو سب کچھ اپنے متعلق بتا ہی دوں گا، پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ خیال رہے کہ یہ دجال ان لوگوں کے حالات پوچھنا چاہتا تھا، نہ کہ ان کی حقیقت کہ تم ہو کون، یعنی انسان ہو جن ہو، حالات پوچھنا چاہتا، کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیونکہ اسے خبر تھی کہ یہ لوگ انسان ہیں، اس لیے اس نے ان کے بارے میں پوچھا بھی تم آئے کہاں سے ہو، کون ہو؟ تو اب انہوں نے بتایا کہ ہم اہل عرب ہیں، تجارت کے لیے نکلے تھے، سمندر کی موجوں نے ہمارا یہ حال کیا، گھومتے گھماتے یہاں پہنچ گئے ہیں اور اب ہم یہاں تمہارے سامنے پہنچے۔ وہ ہمیں جساسہ ملی، اس نے کہا کہ وہ جانور نما بالوں والی جو بلا تھی اس نے تمہارے پاس بھیج دیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس نے نا ہم سے کچھ سوالات کیے، پوچھا کیا؟ کہنے لگا ہم نے کہا کہ ہم عرب ہیں، دریا میں یوں 1 مہینے سے بھٹکتے رہے ہیں، پھر ہم اس جزیرے میں داخل ہو گئے تو اس نے ہمیں جو بلا تھی اس نے تمہارے پاس بھیج دیا۔ کہنے لگا کہ مجھے بیسان کے باغ کی خبر دو، کیا اس میں پھل آ رہے ہیں؟ یہ ایک علاقہ ہے بیسان، اس کے متعلق اس نے پوچھا۔ بیسان 2 بستیوں کے نام ہیں، ایک حجاز میں ہے اور ایک فلسطین کے اندر، نہر اردن کے قریب۔ یہاں اس دوسرے بیسان کے متعلق پوچھا جو فلسطین کے علاقے میں ہے، اور اس نے کہا کہ وہ اس کے بارے میں بتاؤ وہاں پھل لگ رہے ہیں یا نہیں، اس بستی کے بارے میں۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ ہاں بھائی وہاں پھل لگ رہے ہیں۔ کہنے لگا قریب ہے کہ وہاں پھل نہیں لگیں گے، ابھی لگ رہے ہیں، تھوڑے عرصے بعد نہیں لگیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ بحیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ اس نے ایک دریا کے بارے میں پوچھا، کہنے لگا اس کے بارے میں بتاؤ وہاں پانی ہے یا وہ خشک ہو گیا؟ تو ہم نے کہا کہ اس کے اندر بہت پانی ہے۔ کہنے لگا ان قریب وہ خشک ہو جائے گا، ان قریب وہ خشک ہو جائے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اب اس نے ایک چشمے کے بارے میں پوچھا، کہنے لگا وہ زغر کا چشمہ جو ہے اس کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ کیا وہاں کے باشندے کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ناخواندہ لوگوں کے نبی کے متعلق خبر دو، جو امی
جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم جو آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بعض یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نبی تو ہیں مگر ہمارے نبی نہیں، کہ ہم تو اہل علم ہیں، تو آپ عرب ناخواندہ لوگوں کے نبی ہیں جو پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے۔ یہ یہود کا عقیدہ تھا، نظریہ تھا۔ اس لحاظ سے وہ حضور کو نبی الامیین کہہ رہا تھا کہ جو امیوں کے نبی ہیں ان کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ وہ آئے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ دجال یہود قوم میں سے تھا۔ اب اس نے کہا کہ ان کے بارے میں خبر دو۔ انہوں نے کہا کیا؟ ہم نے کہا وہ مکہ میں تشریف لے آئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت فرما چکے تھے اور مدینہ قیام پذیر ہوئے، مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ بھی چلے گئے۔ بولا کیا عرب نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو بولا کہ ان کے ساتھی نبی نے کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ متصل عرب پر غالب آ گئے ہیں۔ یعنی اس نے کہا کہ جو جنگ ہوئی اس میں کیا ہوا، غالب کون آیا؟ تو کہا کہ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ غالب آئے ہیں، فتح انہیں نصیب ہوئی ہے اور عرب نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ بولا عرب کے لیے ان کی اطاعت کرنا بہتر ہے۔ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ کہنے لگا میں مسیح دجال ہوں۔ اسے جو وہ قید ہوا تھا انسان، کہنے لگا کہ میں مسیح دجال ہوں، اور پھر کہنے لگا قریب ہے کہ مجھے ملنے کی اجازت دی جائے۔ دراصل یہ جن چیزوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا یہ نشانیاں تھیں اس کے ظاہر ہونے کی، کہ جب ان میں پانی نہ رہے گا کھیتی باڑی کرنا چھوڑ دیں گے لوگ، پانی خشک ہو جائے گا، یہ دریا، یہ سمندر، یہ علاقے، یہ بیابان ہو جائیں گے جن کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا، پھل وہ باغ جو ہے وہ ویران ہو جائیں گے، تو یہ دراصل نشانی ہوگی دجال کے ظاہر ہونے کی۔ تو یہ ان کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ اب وہاں حالت و کیفیت کیا ہے۔ اب کہنے لگا کہ میں مسیح دجال ہوں، مجھے ان قریب جو ہے وہ اجازت ملے گی، میں نکلوں گا، ساری زمین میں چلوں گا، کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا، مگر وہاں 40 دن میں اتروں گا سوائے مکہ پاک کے اور مدینہ پاک کے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام اپنے اصحاب کو پہلے بتا چکے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ یہ دجال سے مل کر آئے، حضور کی بارگاہ میں آ کر مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے، اور اب بتا رہے ہیں کہ میں وہاں یہ اس سے سن کر آ رہا ہوں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں میرے صحابہ سنو، جو بات میں نے تمہیں پہلے بتائی تھی، یہ شخص دجال سے مل کے بھی آ رہا ہے، اسے یوں دیکھ کر بھی آ رہا ہے، اور جو باتیں میں نے تمہیں کہی تھی کہ وہ 40 دن میں چکر لگائے گا، مکہ پاک میں نہ آ سکے گا، مدینہ پاک اس کے قدموں سے محفوظ رہے گا، نہ داخل ہو سکے گا، فرمایا یہ ساری کی ساری باتیں وہی بتا رہے ہیں، وہی بیان کر رہے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی اپنے اصحاب کو بتا چکے تھے۔ تو یہ غیب کی خبریں تھیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو بتا چکے تھے۔ فرمایا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ کہنے لگا کہ دونوں بستیاں مجھ پر حرام ہیں، مکہ پاک بھی اور مدینہ طیبہ بھی۔ جب کبھی میں ان میں سے کسی میں داخل ہوتا جاؤں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ آئے گا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، وہ مجھے وہاں سے روک دے گا اور اس کے ہر راستے پر فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مارا، اللہ اکبر، اور فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ مدینہ منورہ ہے۔ بولو کیا میں نے تمہیں یہ خبریں نہ دی تھی؟ یہ نہیں بتایا تھا میں نے تمہیں؟ لوگوں نے کہا جی یا رسول اللہ، آپ نے بالکل ایسے ہی ارشاد فرمایا تھا۔ حضور نے فرمایا آگاہ رہو، جان لو، وہ شام یا یمن کے جنگل میں ہے نہیں، بلکہ مشرق کی طرف وہ ہے۔ اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ بھی فرمایا کہ مشرق میں دجال قید ہے اور قرب قیامت میں یہ ظاہر ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو محفوظ فرمائے گا۔ اسی فتنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں اس انداز سے، اس فتنے سے محفوظ فرما، بچا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مارے گا کون، مرے گا کیسے؟ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اس دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ اکبر، کیسے؟ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو آسمانوں پر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے، اللہ کریم قیامت کے قریب انہیں واپس زمین پر بھیجے گا، نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلنا شروع ہو جائے گا، پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھولا کرتا ہے۔ آپ کے سانس کی خوشبو جہاں جہاں جائے گی دجال اس سے پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے پانی کے اندر نمک کا ایک بہت بڑا حصہ اگر آپ ڈال دیں تو وہ فوراً گھلنا شروع ہو جائے گا، حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا ایسے ہی دجال جو ہے وہ پگھلنا شروع ہوگا، اور آپ دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے، اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ اس دجال کا خاتمہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام فرمائیں گے۔ ہمیں بھی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نبی پاک علیہ السلام نے اس کی جو نشانیاں بیان کی ہیں یقیناً وہ اس لیے ہے کہ ایک تو اس کے بارے میں معرفت ہو، معلومات ہو، اور دوسرا ہم اس کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ یا اللہ ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں رضا کہ اللہ کریم فتنہ مسیح دجال سے ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ و مامون فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے سوال کر کے چابِ علم کی کہا گیا اسے، کہاں